والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يقال إنه مجنون او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوہ گر لائق صد احترام حضرت علامہ قاری شفیق نعیمی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، صدر اجلاس حضرت علامہ ارشاد احمد رضوی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول برادر ذی قدر حافظ و قاری جناب ریاض الدین اشرفی صاحب، ناظم اجلاس جناب محمد سلمان صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین، سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا ابنوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں معصوم آمنہ سیاہ لامکاں، وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرماں نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں،
اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شامیں غریباں کو دو شرف، صبح وطن پہ شامیں غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ عنوان کا اعلان سن چکے ہیں، صحابہ کرام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کیا ہے؟ محبت جب اپنی حدیں توڑ کر، محبت جب اپنی حدوں کو پار کر جاتی ہے تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان محبت میں شدت کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محبت میں بھول جاتا ہے اور اس کو صرف محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، شدت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی شدت بتا رہی ہے کہ جہاں محبت میں شدت ہو جائے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عشق کیا ہے؟ دیکھیں، عشق وہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو بدنام کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو سرے بازار رسوا کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو رسوائی کے دار پر چڑھا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پھانسی کے پھندے پر لگا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پوری بزم میں بٹھا کر بھی تنہائیوں کا احساس دلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو اللہ اکبر ذلت و رسوائی اور غربت و افلاس کی چکی میں پیس دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مجھے خیال آیا کہ ذرا میں پاگلوں کی رپورٹ تو لوں کہ دنیا میں پاگل کتنے ہیں اور وہ پاگل کیوں ہوئے۔ تو جب میں نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں جتنے پاگل ہیں تقریباً 80% پاگل عشق کی وجہ سے پاگل ہوئے۔ ان پاگلوں کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کسی کی محبت میں دھوکہ کھایا، کسی کی محبت میں فریب کھایا۔ اسی لیے کوئی پاگل انٹرویو دیتے وقت غزل پڑھ رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے گانا گا رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے اپنے محبوب کا نام لے رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر آپ کو تاریخ یاد ہوگی تو پتہ ہوگا کہ عشق وہ ہے کہ زلیخا کا عشق یوسف کو قید خانے تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی محبت بیٹے کو کنویں تک لے جاتی ہے۔
باپ کی محبت بیٹے کو چند کھوٹے درہموں پر گویا کے بیچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عشق میں مصیبت ہے، عشق پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ ہے۔ عشق اتنی مشکل شے ہے، کوئی کسی کہنے والے عاشق نے کہا ہے کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہے لیکن عشق کی وادیوں سے گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، عشق کے لیے کہا گیا عشق وہ ہے جو انسان کے لیے ایک آگ کے دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی، عشق وہ ہے جو کسی کو دیوار میں چنوا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو کسی کو لیلا لیلا کر کے پھرنے پر جنگلوں میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے۔ اگر میں ایک ایک ورق عشق کا پلٹنے کے لیے جاؤں تو شاید آپ میں سے کوئی اس کی تاب بھی نہ لا سکے، اور میرا عنوان عشق نہیں۔ عشق جب پاگل کرتا ہے تو پھر عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب دار پر چڑھاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب ناکام کرتا ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق میں جب دھوکہ ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب کانٹوں کی سیج ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب پل صراط سے سخت تر ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق کے اندر جب اللہ اکبر خود فریبی ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب خون کی آنسو رلاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ یاد رکھیں، انسان جس عشق کی طرف جاتا ہے وہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جاتا ہے وہاں وہ بدنام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہاں وہ خون کے آنسو روتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ خانمہ برباد ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس مقدس محفل میں جس عشق پر گفتگو کی جائے گی وہ عشق وہ ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ آج اس عشق کی بات ہوگی۔ اگر ساولے رنگ کے بلال کو مل جائے تو وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، وہ عشق کی بات ہوگی۔ اگر اویس کو مل جائے تو اللہ اکبر، وہ اللہ اللہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ ابو بکر صدیق کو مل جائے تو وہ صحابہ کا امام بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ جب انسان کے سینے میں عشق آ جائے تو اللہ اکبر، پھر وہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ نے چیزیں پیدا کی تو اس کا استعمال بھی پیدا کیا۔ مثال کے طور پر میرے اللہ نے آنکھیں عطا کی تو دیکھنے کے لیے کسی کا جمال بھی دیا، کان عطا کیے تو حسین جو ہے آوازیں بھی پیدا کی، ناک عطا کی تو سونگنے کے لیے خوشبو بھی پیدا کی، زبان عطا کی تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، اور اس نے ہاتھ عطا کیے وہ پکڑنے کے لیے خوبصورت چیزیں بھی پیدا کی، اس نے پیر عطا کیے تو چلنے کے لیے زمین کا فرش بھی بچھایا، اس نے کھانے کے لیے بھوک کی شدت پیدا کی تو لذیذ کھانے بھی پیدا کیے۔ لیکن یاد رکھیں، انسان کو اگر حلال کھانا نہ ملے تو انسان حرام کھاتا ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے حلال منظر نہ ملے تو وہ حرام منظر دیکھتا ہے، انسان کو سننے کے لیے حلال آواز نہ ملے تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے جس طرح انسان کے اعضاء کی ڈیوٹی لگائی ہے اسی طریقے سے میرے اللہ نے پورے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی کو دل کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کا دل سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور کسی کا دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل کیا ہے؟ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، تاجدار ہے، انسانی سلطنت کا، اعضائے انسانی سلطنت کا تاجدار ہے، جسے دل کہتے ہیں، جسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آنکھیں پیدا کی تو نظارے بھی پیدا کیے، جب کان پیدا کی خوبصورت آوازیں بھی پیدا کی، جب ناک پیدا کی تو اچھی خوشبو بھی پیدا کی، جب اللہ نے زبان پیدا کی تو اس نے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، تو اللہ نے دل پیدا کیا تو اس دل کی فطرت رکھی۔ یہ دل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دل بادشاہ ہے، دل تاجدار ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ چپراسی کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، مزدور کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو
تو اللہ نے انسان کے سینے میں بادشاہ بنا کر دل کو رکھا. آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، اور اس کے بعد ناک سونگے گی، زبان بولے گی. لیکن اللہ تو نے دل کیوں پیدا کیا؟ تو کہا جاتا ہے بندے دل کی صفت ہے کسی سے پیار کرنا، کسی سے عشق کرنا، کسی سے محبت کرنا. جب تجھے آنکھیں دی تو جمال بھی دیا، تو ہم نے تجھے دل دیا تو دلدار بھی دیا. پیارے تجھے دلدار بھی عطا کیا. اور وہ کیسا دلدار ہے؟ اللہ اکبر. جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب نظر آئے گا. جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب اور گندگی نظر آئے گی. مثال کے طور پر کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، ہم پلان کرے چلو اس سے دل لگائیں، لیکن اگر وہ 3 دن تک نہ نہائے تو اس کے پسینے میں اتنی بدبو کہ ہم اس کے قریب بھی بیٹھ نہ سکے. پسینے نے اس میں عیب پیدا کر دیا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان بڑا حسین ہے، بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ 3 دن تک مسواک نہ کرے، اگر وہ برش نہ کرے، تو ہم قریب رہ کر اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے منہ میں بدبو آتی ہے. اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں، لیکن ایک ذات زمین کے اوپر ایسی بھی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. حسن کا عالم یہ ہے کہ پسینہ نکلے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ بھی خوشبو کیسی کہ اگر دلہن کو مل جائے تو اس کی نسلیں مہکنے لگتی ہے. میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے. اللہ اللہ. امام عشق و محبت کا انداز بھی تو دیکھیں، عشق کی غیرت بھی تو دیکھیں. آپ نے نبی کا پسینہ مل جانے کی بات نہیں کی ہے، مل جانا تو بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں واللہ جو مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن کبھی عطر اور پھول نہیں مانگ سکتی. آقائے کریم کے دیوانوں، وہ کتنے حسن والے ہیں کہ جب وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو مٹی پر ان کے پیروں کا نشان نہیں پڑتا. وہ کتنے حسن والے ہیں، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. آپ اندازہ تو کریں وہ کتنے حسن والے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی؟ آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور یا رسول اللہ، اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا، اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا. میرے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہاں اس کے عشق کی بات کرتے ہیں، اس کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. ہر عشق انسان کو ناکام کر دیتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ انسان جہاں تھک کر کے بیٹھ جائے منزل اس کے پاس چل کر آیا کرتی ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ انسان اگر جنگل میں بیٹھ جائے تو جنگل آبادیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے عاشق اگر ویرانے میں چلا جائے تو اللہ اکبر ویرانہ آبادیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ عشق ہے جس کا مطالبہ جناب موسیٰ سے کیا گیا. ایک دن میرے اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے کانوں سے تیری سماعت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیری زبان سے تیرے الفاظ جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تو عرض کی مولا موسیٰ تو یہی چاہتا ہے. ارشاد ہوا موسیٰ پھر اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں. عرض کی مولا تو کس سے پیار کرتا ہے؟ ارشاد ہوا میں آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہوں. آپ غور تو کریں، جس سے خدا پیار کرے اور جس کی محبت کی دعوت خدا دے. بلکہ اللہ اکبر، مومن بننے کے لیے میرے آقا نے قید لگائی لا یؤمنو احدکم حتی یقال انہو مجنون. تم میں کا کوئی اس وقت تک
کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر عام لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ جب تک تمہارے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل نہ کہیں، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لوگ محبوب کو ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ قیس جو لیلا کی محبت میں جنگل جنگل پھرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا، لیلا کہاں ہے، لیلا کہاں ہے؟ اگر وہ اپنے دل کی طرف توجہ کر لیتا تو لیلا کو جنگل میں نہ ڈھونڈتا، اس لیے کہ محبوب جنگل میں نہیں رہتا، محبوب تو عاشقوں کے دل میں رہتا ہے، محبوب تو تلاش کی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق کیا ہے؟ عشق کہتے اس کو ہیں، عشق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، مٹی کر دے اور صرف محبوب کا خیال ہو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جناب جبریل امین کو میرے سرکار کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں جبریل رہتے ہیں۔ جبریل کو معراج کی شب آقا کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا۔ معراج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، مجھے تو اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے۔ میرے آقا سدرہ تک گئے اور جب سدرہ پر پہنچے تو وہاں جبریل سے کہا جبریل چلو نا، تو جبریل عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ، اس سے آگے اگر میں جو ہے وہ چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا، میں جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار پھر آگے بڑھ گئے۔ اللہ اللہ، یہ بات مولانا روم تک پہنچی تو مولانا روم کہنے لگے کہ جو جبریل تھا نا وہ فرشتہ تھا، اس لیے کہ فرشتہ محبت کر سکتا ہے، فرشتہ عشق نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے لیے دل چاہیے، جہاں دل نہیں وہاں عشق نہیں۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان دل والا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا ایک راز یہ ہے کہ اس کو دل عطا کیا ہے، اور فرشتے کو دل نہیں ہے تو جس کے پاس دل نہیں وہ محبت تو کر سکتا ہے لیکن عشق نہیں کر سکتا۔ تو جبریل کہنے لگے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ کہ اپنا بھی خیال کرے، محبوب کا بھی خیال کرے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور عشق کا مطلب یہ کہ اپنا کو بھول جائے، محبوب ہی محبوب یاد رہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو جبریل محبت کی منزل پر ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا۔ مولانا روم کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، لیکن نہ کہنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ عشق ہے، عشق اسے کہتے ہیں۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی جوخم مول لے لیکن محبوب کے دل پر غبار نہ آنے دے۔ اور جب عشق ہوتا ہے تو ہر چیز میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، جب عشق ہوتا ہے تو ہر جگہ محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اور صحابہ نے عشق رسول کا حق ادا کیا۔ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق کا نام صحابہ ہے۔ انبیاء کے بعد ایسی مخلوق نہ پشت زمین نے دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا، اور نہ اب قیامت تک دیکھ سکے گی۔ صحابہ وہ ہیں، دیکھیں انسان جس نیچر کا ہوتا ہے اس کو دوست بھی ویسے ہی دیے جاتے ہیں، اور امام الانبیاء کے لیے جن کا انتخاب قدرت نے کیا وہ کیسے دل والے ہوں گے۔ حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سید عالم کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے لے کر کے میدان جہاد میں گئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ لوگ کہتے ہیں عشق رسول کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عشق کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔
بلکہ عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا. کہا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، صحابہ حضور سے کیسا عشق کرتے تھے. آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے. اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. حضور سے عشق کیسا ہے، اللہ اکبر. ابھی ابتدائی دن ہے، اسلام کے شروعات کے دن ہے. مکے کی سرزمین پر اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے، مکے کی زمین پر اسلام کہنا بھی جرم ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس پہ جبر کیا جاتا ہے. حالت یہ ہے صحابہ کی کہ حضور علیہ السلام سے ملنے بھی جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر کے چل کر کے نہیں جا سکتے، اپنے پیروں کے بل پر نہیں جا سکتے، بلکہ جب وہ آ جاتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر، ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر کے اس طریقے سے اللہ اکبر جیسے چوپائے چلتے ہیں اس انداز سے چل کر کے صحابہ آقا کو دیکھنے کے لیے، سرکار کی زیارت کے لیے جاتے تھے. لیکن اللہ اکبر بس یہی خوف تھا، اگر مجھے جاتا دیکھ لے تو مجھ پر تو ظلم ہوگا، لیکن کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچا دی جائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن ان کو کیا ہو گیا، اب یہ آپ کو پہچانتے نہیں، آپ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ چلیے، میں ان کے سامنے خطاب کروں گا، میں ان کے سامنے تقریر کروں گا کہ آپ کی عظمت کیا ہے. امام الانبیاء آتے ہیں، آقا کے چند صحابہ آتے ہیں، ابتدائی دور ہے. اللہ اکبر. ابھی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی 40 بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے زینے پر کھڑے کر دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر صدیق اکبر کعبے کی طرف پیٹ کر کے کہتے ہیں، لوگوں انہیں پہچانو، یہ کون ہیں، انہوں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے اور تم آج ان کو جھٹلاتے ہو. ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے ان کو صادق الوعد الامین کہا، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھی، آج تم ان کو جھٹلاتے ہو. اللہ اکبر. صدیق اکبر وہ پہلے خطیب ہے جنہوں نے عظمت رسالت پر خطبہ دیا ہے دشمنوں کے درمیان. اللہ اکبر. مکے والوں نے سنا اور سننے کے بعد صدیق اکبر پر جھپٹ پڑے اور جو صحابہ تھے ان کو مارنے اور پیٹنے لگے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ صحابہ حضور علیہ السلام کو بچا کر کے لے کر کے چلے گئے، انہوں نے حالہ کر لیا. اور اس کے بعد صدیق اکبر کو مکے والوں نے اتنا مارا کہ صدیق اکبر کو انہوں نے مرے دم تک کے مارا. اور جب یہ سوچا کہ ابو بکر مر گیا تو مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر وہ چلے گئے. ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ ابو بکر کی محبت میں نہیں بلکہ خاندانی غیرت کی وجہ سے وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے. ابو بکر صدیق کو ایک چارپائی پہ ڈال دیا اور اب لوگ انتظار کرنے لگے یا تو اس کی روح نکل جائے تو جنہوں نے ابو بکر کو مارا ہے ہم ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا، مسلمان کو مارا یہ نہیں، صحابی کو مارا یہ نہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے آدمی کو مارا، اس لیے ہم ان سے جنگ کریں گے. اور اگر اس کی آنکھیں کھل جائے، یہ ہوش میں آ جائے، زندگی کے آثار نمودار ہو جائے تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے. ایسے میں سیدنا صدیق اکبر کے سرہانے، صدیق اکبر کی پائٹی پر خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہوش میں آئے، خاندان والوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق اکبر بجائے اس کا جواب دینے کے کہ میں کیسا ہوں، صدیق کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں؟ خاندان والوں نے سنا، غصہ آ گیا اور غصہ آنے کے بعد وہ ناراض ہو کر کے چل دیے. ہمیں تو اس کی جان کی پڑی ہے اور اسے تو کسی اور کی جان کی پڑی ہے. جب وہ سب لوگ چلے گئے تو ماں ہوتی ہے نا، ماں سرہانے موجود رہی. صدیق اکبر جب سب چلے جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹے تھوڑا سا دودھ پی لے، تو بھوکا ہوگا، تو نے بہت مار کھایا ہے، تیرے زخم بہت ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں امی، پہلے مجھے میرے رسول کی خیریت کی خبر دے دو.
دو کہ وہ کیسے ہیں، جب تک ان کے بارے میں پتہ نہ چلے گا نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا۔ صدیق اکبر کی امی نے کہا بیٹے تیرے رسول کیسے ہیں مجھے تو نہیں پتا، بتا میں کہاں سے خبر لاؤں۔ صدیق اکبر نے کہا وہ دیکھو عمر کی بہن ہے نا ام جمیل بنت خطاب، اس کو پتا ہوگا۔ صدیق اکبر کی امی گئی اور جانے کے بعد لے کر کے آئی ان کو، اور صدیق اکبر نے کہا ام جمیل بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ ام جمیل نے کنکھیوں سے ان کی امی کی طرف اشارہ کیا کہ تیری ماں سن رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اس سے نہ گھبرا، یہ کسی کو نہیں بتائے گی، یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ تو ام جمیل نے کہا آقا دار ارقم میں موجود ہے اور خیر سے ہے۔ صدیق اکبر کی امی نے کہا بیٹے اب تو دودھ پی لے گا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں امی، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے رسول کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، ام جمیل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، چلنے کی طاقت نہ تھی، اور صدیق اکبر زمین کو پیر گھسیٹتے ہوئے دار ارقم کی طرف بڑھے۔ ادھر صدیق دار ارقم کی طرف بڑھے، ادھر حضور علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے چینی کی وجہ کیا ہے، کیا واقعہ ہونے والا ہے؟ آقا کہتے ہیں یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ادھر جب صدیق تشریف لائے تو صدیق سنبھل نہ سکے، حضور کے قدموں کی طرف گرنے لگے۔ آقا نے سہارا دیا اور اللہ اکبر، پھر سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں عشق اس کو کہتے ہیں، عشق رسول یہ ہے۔ آپ اندازہ کریں آج محبت رسول کا دعویٰ کون نہیں کرتا، عشق رسول کا دعویٰ کون نہیں کرتا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تو عشق کا سبق پڑھا نہیں۔ عشق بچوں کا کھیل نہیں، عشق ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ اگر عشق رسول کی بات کروں نا، عشق رسول اس چیز کا نام ہے کہ وہ صرف نعرہ بازی نہیں ہے جسے آپ عشق رسول سمجھتے ہیں۔ آج میری قوم کے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعرے لگا دیں وہ عاشق رسول ہیں۔ میری قوم کے جوان یہ سمجھتے ہیں نعت سن کر کے جھوم لے اسی کا نام عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول اتنی آسان سی چیز ہوتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا، ابو بکر صدیق پہ مار کیوں پڑتی؟ عشق کیا ہے؟ عشق وہ ہے جو انسان کو کفن سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ننھے سے بچے اور بچپنے کے عالم میں آپ مدرسے آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے عبد القادر محبوب بنو گے یا عشق کرو گے، عشق کرو گے یا عشق کیے جاؤ گے؟ تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی میں آتا جاتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عبد القادر تو محبت محبوب بنے گا یا عشق کرے گا؟ امی میں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹے اگر یہ سوال تجھ سے کیا جا رہا ہے تو یہ تیرے مستقبل کی دیواریں عمارت اسی پہ تعمیر ہوگی، اس جواب پر۔ اس کے جواب کو دینے میں عجلت سے کام نہ لینا۔ جا ہمارے نکڑ پر چوراہے پر ایک بابا بیٹھتا ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن بیٹے وہ پاگل نہیں ہے، وہ عاشق ہے، اور وہی تیری رہنمائی کرے گا کہ تجھے جواب کیا دینا ہے۔ ننھے سے عبد القادر گئے، بابا میں آتا جاتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوتا ہے میں کیا جواب دوں؟ اس بابے نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ ننھے سے عبد القادر سوچتے ہیں یہ بابا کل جواب دے دے گا، پھر ہم جواب دے دیں گے غیبی آواز کو۔ لیکن جب کل پہنچے تو وہاں کوئی بابا نہیں تھا، وہاں کوئی بزرگ نہیں تھا۔ ننھے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں خیال آیا کہ کیا اہل عشق اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ مجھے تو کہا تھا جواب دیں گے اور یہاں سے غائب ہے،
لیکن اس وقت تو جواب پہ توجہ نہ ہوئی تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ آس پاس کچھ لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ کہتے ہیں یہاں ایک بابا بیٹھتا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا وہ کوئی بابا نہیں تھا، وہ تو پاگل تھا، اور اس کا مذہب بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس مذہب کا تھا۔ کل رات اس کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ مرا تو ہمیں اس کا مذہب پتا نہ تھا، تو ہم نے اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینک دیا، اس کی تدفین بھی نہیں کی کسی نے، کیونکہ اس کا مذہبی پتا نہ تھا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا۔ سرکار غوث پاک کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ یہ اس کے تجسس میں ہے، تو نوجوان کہتے ہیں شہزادے اگر تو بول تو ہم اس کے پاس تجھے لے کر کے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوجوان سرکار غوث پاک کو اس کے پاس لے کر کے گئے، تو کیا دیکھا؟ اس کی لاش کو چیل کوے، کتے بلی، گدھ نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ ننھے سے عبد القادر نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کر کے لرز گئے، اور دل میں خیال کیا کیا اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ تو لاش کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی، اور کہا بیٹے اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، تم نے میرے جواب پر توجہ نہ دی، محبت میں اتنے ڈوبے تھے کہ تم نے جواب پہ توجہ نہ دی۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں جواب دے دوں گا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کل میں تیرا جواب بن جاؤں گا۔ دیکھ بیٹا میں تیرا جواب بن گیا ہوں، اگر تیرے اندر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عشق کرنا، اور اگر اس سے گزرنے کی ہمت نہیں تو محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ اللہ کا ہر بندہ یوں تو اللہ کا محبوب ہے، لیکن جو بندہ عاشق بننے کے بعد محبوب بنتا ہے پھر اس کے مرتبے ہی جدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ یہ ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، جو عشق کی منزلوں سے گزرنے کے بعد پھر محبوبیت کی منزل پر آتا ہے، پھر اس کے یہ ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس چیز کو ذہن میں رکھو، اور صحابہ کا عشق رسول دیکھو، صحابہ نے کیسی محبت کی۔ آج کیا وہ نوجوان یہ تصور کرتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کریں، ان کو زنا کی دعوت دیں، ان کی محبتوں میں ڈوب جائیں، اور انہیں عشق رسول کا تمغہ مل جائے؟ مسکرانے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی شب غزل نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ ہاں یہ ورد رسول کی محفل بھی نہیں ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ اور ورد اور درد میں بتا دو فرق کیا ہے۔ ورد میں تسبیح چلتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، اور جب درد ملتا ہے تو جسم کہیں بھی ہو دل محبوب کے قدموں میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ درد کی محفل ہے، یہ سوز کی محفل ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ان بے شرموں کو میں کس منہ سے عاشق رسول کہوں جو تاش کے پتوں میں اپنا وقت گنواتے ہیں، جو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر رات کے 2-3 بجے تک کے گانے سنتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ تو منافقت ہے، منافقت۔ ایک دل میں دو محبوب نہیں رہتے۔ سیدنا جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، توجہ کریں، میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس طرح کی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ بس گفتگو کے انداز کچھ بھی ہو، لیکن میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ جنید بغدادی کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے، حضرت میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا بیٹی اللہ نے تو منع نہیں کیا تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 بھی کر سکتا ہے کوئی، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک سرد آہ کھینچی، کہنے لگی حضرت اگر اجازت دیں تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں اور آپ کو یہ بتا کر کے پھر پوچھوں کہ جس کے پاس ایسی حسن والی بیوی ہو کیا اس کو دوسری کرنا جائز ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جنید بغدادی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ تو چلی گئی،
ہوش آیا تو مریدوں نے پوچھا بابا آخر اس عورت کے مسئلے نے اتنا کیسے پریشان کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے؟ کہتے ہیں اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ مجھ جیسی حسین جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے تو یہ جفا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ حسن والا تو آمینہ کا لال ہے۔ ارے جس کو بھی حسن ملا ہے ان کی خیرات ملی ہے، ان کا حسن کیا ہے؟ ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ اور روغن بنتا ہے، ان کے مسکراہٹ کی خیرات ملتی ہے تو گلستان میں گلاب کھلتے ہیں، ان کی زلفیں چہرے پہ آتی ہے تو رات کو شعور ملتا ہے، ان کی زلفیں چہرے سے سمٹ جاتی ہے تو صبح کو اجالا ملتا ہے، ان کے گلاب جیسی پنکھڑیوں کی خیرات ملتی ہے تو پھولوں کو رگے گل کی نزاکت ملتی ہے، ان کے پسینے کا صدقہ بڑھتا ہے تو گلوں میں خوشبو آتی ہے، ان کی سواری کی گرد اڑتی ہے تو چاند و سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ واہ۔ جنید کہتے ہیں اتنا حسن والا محبوب جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے۔ ایک مرتبہ کوئی منچلا کسی لڑکی سے محبت کر گیا اور اس کو وہ محبت کیا ہے، نفسانیت ہے، اس لیے کہ جہاں محبت ہو وہاں عزتیں نہیں لوٹی جاتی، جہاں محبت ہو وہاں زنا نہیں ہوتا بلکہ جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں افیئر کے معاملات میں جو نوجوان لڑکے مبتلا کرتے ہیں، عشق کا جھانسا دیتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق میں تو جانیں قربان کی جاتی ہے، آبرو نہیں لی جاتی۔ دراصل یہ نوجوان لڑکے بھوروں کی طرح ہیں، تتلیوں کی طرح۔ بھورا ایک پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ تتلیاں اللہ اکبر جب پھول کا رس چوس لیتی ہے تو اس طرف پھر رخ بھی نہیں کرتی۔ یہی حال آج کل کے مردوں کا ہے، بائک پر گھمانے کا وعدہ ہوگا، زندگی بھر نبھانے کا وعدہ ہوگا، آسمان کے تارے توڑ کر زمین پر بچھانے کا وعدہ ہوگا، سب چھوڑ کر نئی دنیا بسانے کا وعدہ ہوگا، اور چند دن زنا کرنے کے بعد چھوڑ کر ایسے بھاگے گا کہ کبھی پہچانتا ہی نہ تھا۔ میں قوم کی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں کوئی فحش غزل پڑھنے نہیں بیٹھا، اپنا درد دل لے کر کے بیٹھا ہوں۔ آج میری قوم کی بیٹیاں لاجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، قوم کی بچیاں لوجوں کے اندر بک رہی ہے۔ قوم کی بیٹیاں کا حال یہ ہے، جس کے پاس بائک دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کے پاس دولت دیکھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو مسلم بچیاں کردار کے اعتبار سے اس قدر گر رہی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اب مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی چکی میں پستے پستے کافروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، سیریلوں نے، فلموں نے ماحول کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہماری بیٹیوں نے غیروں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر کسی غریب گھرانے سے رشتہ آئے، بیٹی کہتی ہے مجھے غریب شوہر نہیں چاہیے، کافر ملے مگر مالدار ملے، خوبصورت ملے اگرچہ کافر ہو، اگرچہ بدبخت ہو، اگرچہ گستاخ رسول ہو، اگرچہ منافق ہو۔ آج دولت کی ریل پیل، کاروں میں گھومنے کا شوق قوم کی بیٹیوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اپنا عنوان وہیں چھوڑ کر عنوان ہی سے متعلق ایک بات یاد آتی ہے۔ جس طرح صحابہ عاشق رسول تھے، صحابیات بھی کتنی عاشق رسول تھی۔ آج اگر کسی لڑکی کو رشتہ آئے اور لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہو تو بیٹیاں کہتی ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس سے ہم شادی نہیں کریں گے۔ اے میری قوم کی بیٹی، تو داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تو کسی انسان کے دل پر، عام انسان کے دل پر نشتر نہیں بلکہ میرے رسول کے دل پر نشتر چلا رہی ہے۔ اور جو قوم کی بیٹی میرے آقا کا دل دکھائے وہ کبھی عزت کی سانس نہیں لے سکتی۔
یہاں ایک تاریخ کا واقعہ جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے، میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کچھ تصرف کے ساتھ اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے۔ وہ سعد حبشی النسل ہے۔ حبشی ہوتے ہیں نا، حبشی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت انتہائی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور حبشیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حبشیوں کے پسینے میں عام طور پر بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ وہ غلام طبقہ تھا، پسینے کی بدبو، موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت اور ناک چپٹی سی۔ اکثر حبشی ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ ابھی صحابی کا ذکر نہیں بلکہ نسل حبشی کا تعارف کرا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام سعد ہے، اور کالے رنگ کا اتنا پکا رنگ ہے، صحابی کو کالا نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، رنگ اتنا پکا ہے کہ لوگ سعد کو اسود کہہ کر بلاتے ہیں، اور اسود کا مطلب عربی میں کالے کی ہوتا ہے، یعنی اتنا رنگ پکا ہے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی کالا رکھ دیا۔ لیکن خوش نصیبی سے اس اسود کو میرے نبی کا دامن مل گیا، نبی کا دامن ہاتھ آ گیا، اور خدا کی قسم وہ کیسا حبیب ہے کہ اتنا حسن والا تھا لیکن کالے گورے سب کو نبھاتا تھا، امیر غریب سب کو پیار تقسیم کرتا تھا، جس کی شان یہ تھی کہ صحابہ سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور صحابہ میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، تو ہر صحابی کہتا تھا وہ تو مجھی سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ صحابہ کا جواب یہ تھا، اسود حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور حضور بھی اسود سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ پیار اس منزل میں پہنچا ہوا تھا کہ جب کبھی کبھی اسود آتے تو حضور ان سے مذاق بھی کرتے تھے، سرکار ان سے مذاق فرمایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اور ان سے مختلف انداز سے گفتگو کرتے۔ ایک دن آقائے کریم تنہا جلوگر ہے، اسود آتے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آقا کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا؟ تو اتنا بڑا ہو گیا شادی نہیں کرتا؟ تجھے شادی نہیں کرنی؟ یہ حضور نے ہنسی میں کہا، مذاق میں کہا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، بیٹے تیری شادی ہوگی تو ہم اس طرح کا صحرا لائیں گے، شادی ہوگی فلاں مولانا کا بیان کروائیں گے، یہ فنکشن کرائیں گے۔ بچوں سے ہی مذاق ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں، اوے بیٹے شادی کب کر رہا ہے، اس طرح سے مذاق نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے بھی اسود سے کہا، اسود اتنی بڑی عمر ہو گئی تیری تو شادی نہیں کرتا؟ اسود نے چونکہ حضور ہنسی کر رہے تھے ان کے ساتھ، دل لگی کر رہے تھے، جب دل ہوتا ہے تو دل لگی بھی ہوتی ہے، لیکن مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا ناجائز ہے۔ مذاق کرنے اور اڑانے میں فرق کیا ہے؟ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے جس سے مذاق کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور مذاق کرنے والا بھی خوش ہو جائے، اور مذاق اڑانا یہ ہے کہ کسی کی ذلت اور رسوائی اس کے سامنے کی جائے تاکہ اس کا دل دکھ جائے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ اس کے عیوب کو اس کے سامنے رکھنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ مذاق اڑانا ہے۔ اسلام نے مذاق کرنے کی اجازت دی، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی۔ حضور ان سے دل لگی، مذاق کر رہے تھے، اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا؟ دل پر بات لگی، دل سے نکلی اور دل پہ لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنے کے بعد تب تک رخسار پر گرنے لگے۔ لیکن میرے سرکار نے شان یہ ہے، وہ کبھی کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ آئے ہی تھے روتوں کو ہنسانے کے لیے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اسود کی آنکھوں میں آنسو کیا آ گئے، دریائے کرم جوش میں آیا، اور میرے سرکار نے کہا اسود روتا کیوں ہے؟ اب اسود نے دریائے کرم جوش میں دیکھا تو جانتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ تو اسود نے کہا حضور آپ تو شادی کی بات کرتے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے موٹے موٹے ہونٹ والا،
بڑے بڑے دانت والا پکے رنگ والے کو مدینے میں کون بیٹی دے گا؟ مدینے کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہے، یہ مدینے کے جو انصار ہیں ان کی بیٹیاں حسین، ان کے خاندان حسین، یہ حسن والے ہیں، ان میں مجھے کون بیٹی دے گا؟ بس میرے رسول نے اتنا سننا تھا، ارشاد فرمایا اسود جا، اور جا کر وہ فلاں سب سے خوبصورت خاندان ہے وہاں جا کر کے کہنا کہ تیرے ساتھ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے، اور جب وہ کہیں تو میرا نام لینا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر وہ خوبصورت گھرانہ ہے۔ سرکار نے کہا اسود میرا نام لینا۔ میں نے کہا ہے کیونکہ حضور مالک و مختار ہے، حضور صاحب اختیار ہے۔ اس طرح کوئی مولوی محلے کی کسی لڑکی سے زبردستی کسی کا رشتہ نہیں کر سکتا، کوئی قاضی، ارے باپ کو بھی یہ حق نہیں کہ بالغ لڑکی کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کر دے۔ جو حق باپ کے پاس نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں وہ حق رسول پاک کے پاس ہے۔ جا اسود اور کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے، اور میرا نام لے کر کہنا۔ اسود چلے، دوپہر کا وقت تھا، جیسے آج ہم رات میں 2-3 بجے کسی کے گھر نہیں جاتے، ویسے اس وقت لوگ دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، تو لوگ رات کو جگتے تھے اور دن میں کیلولا کرتے تھے، دوپہر کے وقت تو سوتے تھے۔ اگر دوپہر کے وقت کوئی خبر آ گئی مطلب کوئی خطرناک بات ہے۔ اسود دوڑے دوڑے گئے۔ سوچو اسود کے دل کی کلی کلی کیسے کھلتی ہوگی۔ دیکھو بھائی، کوئی مولوی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کیا اس کے دل میں شادی کی خواہش نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی نا۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، متقی ہو، اور شادی کی خواہش کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اور جب اتنے حسین گھرانے میں رشتہ طے ہونے کی بات آئی، اسود کی کلی کلی چٹکیاں لینے لگی۔ اسود گئے، دروازے پہ دستک دی۔ دوپہر کو دروازے پہ دستک ہوئی تو پورا گھر اٹینشن ہو گیا۔ باپ اٹھا اور آواز لگائی، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں اسود۔ باپ کے پیچھے ایک لوتی خوبصورت بیٹی، کوئی خطرناک خبر تو نہیں آئی؟ باپ کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسود دوپہر کے وقت کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور نے بھیجا ہے۔ اور سلام کہاں ہے؟ ہاں تو کیوں آئے ہو؟ پھر کہا حضور نے بھیجا ہے۔ ہاں بھیجنے کوئی مقصد ہوگا نا، حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ حضور نے اس لیے بھیجا رشتہ لے کر۔ وہ صحابی کے دل کی کلی کلی کھل گئی۔ حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، وہ یہ سمجھے کہ حضور نے اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، یعنی حضور میرے داماد بننا چاہتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوگی ان کو۔ توجہ کریں، غور کریں، اہل عشق کی داستان چھڑی ہے نا، ذرا سوچے تو صحیح۔ اور اس بیٹی کے دل میں بھی کیسے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ نبیوں کے امام نے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ تو وہ خوش ہو گئے، حضور نے رشتہ بھیجا ہے؟ ہاں حضور نے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ اسود میرے لیے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کو یوں سمجھ لے کسی کے لڑکی پہ یوں کہہ کر کے رشتہ جائے کہ فلاں بادشاہ کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہے، ملانے کے لیے کہہ رہا، سمجھانے کے لیے، اور بعد میں یہ کہہ دیا جائے نہیں وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ اس کا نام ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر جھاڑو لگاتا ہے، جھاڑو کا کام کرتا ہے، اس کا نام بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ سوچو نا ذرا، ایک وقت بادشاہ سن کر کے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر اس کے بعد یہ منظر سوچ کر دل پہ کیا گزرے گی۔ تو سوچو وہ باپ بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ رشتہ لے کر حضور نے بھیجا۔ 2 لمحوں کے لیے ایسا لگا کہ پوری کائنات قدموں میں سمٹ آ گئی، خوشیاں کائنات کی، لیکن جب کہا میرے لیے تو اسود کو اوپر سے نیچے تک صحابی نے دیکھا، اور دیکھ کر کے بیٹی کا مستقبل نظروں میں گھومنے لگا۔ ایک نظر تو یہ تھی کہ اگر میں ہاں کہہ دوں، کیونکہ آقا کا حکم ہے، انکار تو نہیں کر سکتا، اگر ہاں کہہ دوں تو اتنی حسین بیٹی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس پکے رنگ کے ساتھ نبھا کر لے۔ شادی 1-2 دن کا نام تو ہے نہیں۔
زندگی گزارنا ہے نا. اور پھر وہ بھی مسلمان کی شادی ہے. ایمان والوں کی یہاں شادی طلاق کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی، بلکہ مومنوں کے یہاں شادی زندگی بھر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور آج کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. او پاگلو، ہمیں دیکھو، ہم اپنی عورتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. جب عورتیں زندہ ہوتی ہے تب ان کے نام پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے تب ان کے لیے تاج محل بناتا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. تم ہمیں سکھاؤ گے طلاق کے بعد عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ارے تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو. تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مسلمانوں کو سکھاؤ؟ اور مسلمانوں کا مذہب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے نہیں بنا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون بدل دیا جائے. یہ قانون من جانب اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اپنے آخری رسول پہ بھیجا ہے. جو قانون قرآن میں ہے، حکومتیں بدلتی رہے گی لیکن اللہ کا قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. جناب اسود کے چہرے کی طرف اس صحابی نے دیکھا اور سوچا کہ اتنی خوبصورت سی بیٹی اور سانولے رنگ کا ایک آدمی پکے رنگ کا. ہاں کہہ دوں بیٹی کو کیسے مناؤں گا، اور نہ کہہ دوں تو اللہ کو کیسے مناؤں گا. نہ کہتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، ہاں کہتا ہوں تو گھر کی خوشیاں جاتی ہے. کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ، کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ. ابھی باپ سوچتا ہے کہ میں جواب کیا دوں. ایک نازک سا ہاتھ باپ کے کندھے پر آتا ہے اور وہ باپ کا کندھا دباتا ہے. باپ نے مڑ کر دیکھا، ایک لوتی خوبصورت بیٹی کی آنکھوں میں ستاروں کی طرح آنسو جھلملا رہے تھے. باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کہہ رہی تھی بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے. بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے، اس لیے کہ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو. ارے تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ کسی کا رشتہ باپ اور دادا طے کرتے ہیں، ماں اور دادی طے کرتے ہیں. تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق رسول تھا قوم کی بیٹیوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. قوم کی بیٹی کو وہ ذہن دے رہی ہے جب اپنی پسند اور مصطفیٰ کی پسند ٹکرا جائے تو اپنی پسند کو محبوب خدا کی پسند پہ قربان کر دو. سبحان اللہ. یہ سیریل دیکھنے والی بیٹیوں کو کون سمجھائے، یہ فلمیں دیکھنے والی بیٹیوں کو کون سمجھائے جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر بنایا، جو ہر کسی کے ساتھ کھلکھلا کر بات کرتی ہے. نادانو، میرے رسول کی بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر، وہ رسول کی شہزادی ہے. آج قوم کی بیٹیوں کو فلمی اداکارہ کی ضرورت نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کی ضرورت ہے. آپ نے محرم شریف میں سرکار امام علی مقام کے حوالے سے بہت سی باتیں سنی ہوگی، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں مولا حسین کا غلام دیکھنا چاہتی ہے کہ مجھے جو بچہ پیدا ہو حسین کا غلام ہو. سن لو، جب تک کہ ماں سیدہ فاطمہ کی کنیز نہ ہوگی تمہارے گھر میں غلام حسین کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. ماں تو بے پردہ گھومے اور گھر کے اندر غلام حسین پیدا. مولا حسین کی امی کیسی ہے؟ قوم کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ آبرو کا سودا کرتی ہے. ایک مرتبہ آقا سفر میں تھے، سفر طویل، سفر کے بعد آئے تو کسی نے عرض کی حضور
फातिमा बीमार है। आका ने सारे काम छोड़े, सैयदा के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा बेटी तेरा बाबा मोहम्मद। अर्ज की हुजूर आपके साथ कोई और भी है? इरशाद हुआ हाँ मेरा सहाबी इमरान है। इरशाद अर्ज होती है हुजूर आप आ जाएं। इमरान को आने की इजाजत नहीं, आप आ जाएं, उनको आने की इजाजत नहीं। हुजूर अंदर गए, सैयदा बिस्तर पे लेटी हुई थी, उठने की हिम्मत भी नहीं थी। अर्ज करती है बाबा साहब अजमईन, सरकार से अर्ज की आका आप बुरा ना माने, मैंने आपके सहाबी इमरान को इसलिए आने से नहीं रोका कि मैंने कोई गैरत की, बल्कि मैंने इसलिए रोका मेरे बाबा कि मेरे पास एक ही चादर है जिससे सर छुपाती हूँ तो पैर खुल जाता है और पैर छुपाती हूँ तो सर खुल जाता है। आप मेरे अब्बा हैं इसलिए आपके सामने पैर खोलना कोई मायूब नहीं, लेकिन आपके सहाबी के सामने मैं पैर कैसे खोल सकती थी, इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने आपके सहाबी को अंदर आने नहीं दिया। काश मेरी कौम की वो बेटियां इबरत हासिल करें कि सहाबी के सामने सैयदा अपना पैर नहीं खोलती, हालांकि औरतें अजनबी मर्द के सामने पैर खोल सकती है और वो भी इतनी मजबूरी हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस मजबूरी पर तो पैर खुल सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती है इसलिए आने नहीं दिया। लेकिन कौम की बेटियां शादी के मौके पर जो है वो बगल तक मेहंदी लगाने के लिए काफिर लड़कों के पास जाती है। सीरियल में यहाँ तक मेहंदी लगी तो हम भी यहाँ तक मेहंदी लगाएंगे। ऐ मेरी कौम की नादान बेटी, मेरे रसूल के मजहब का कानून ये है कि कोनी के ऊपर का हिस्सा एक औरत बिला उज़्र शरई अपनी माँ को नहीं दिखा सकती। कोनी के ऊपर का हिस्सा औरत बिला उज़्र शरई अपनी माँ को नहीं दिखा सकती, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म औरत है। तो जब बिला उज़्र शरई कोनी के ऊपर का हिस्सा माँ के सामने नहीं खोल सकती, तो वो काफिर लड़के जो तुम्हारे हाथ में जो है वो बगल तक मेहंदी लगाते हैं, उनके सामने हाथ खोलना किस कदर नाजायज और अशद हराम होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जिस औरत के हाथ से मर्द का हाथ टच हो जाए, उस औरत के हाथ पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो जहन्नम का हक है। इसीलिए औरतें अजनबी मर्दों के हाथ से चूड़ियां नहीं पहन सकती, अजनबी मर्दों के हाथ से मेहंदी नहीं लगवा सकती। लेकिन आज सीरियल और फिल्मों ने ऐसा अल्लाह अकबर कयामत बपा कर रखी है कि कौम की बेटियां फैशन के पीछे भाग रही है। न बाप रोकने के लिए तैयार है, न माँ रोकने के लिए तैयार है, न भाई रोकने के लिए तैयार है। सुन लो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जिस घर की औरत बेपर्दा घूमे और मर्द ताकत होने के बावजूद उस औरत को मना न करे, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है, ना उसका नफ्ल कबूल करता है, ना उसकी दुआ कबूल करता है। आज लोग बड़ी शान से कहते हैं मौलाना हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जबकि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर साल हज को जाता हूँ, फिर भी जल्दी दुआ कबूल नहीं होती। अरे तेरी बीवी तो कहीं बेपर्दा नहीं घूमती, तेरी बहन तो बेपर्दा नहीं घूमती, तेरी बेटी तो बेपर्दा नहीं घूमती, जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा करती है बाबा जान अगर मैं इस दुपट्टे से सर छुपाऊं तो पैर खुलता है, पैर छुपाऊं तो सर खुल जाता है, इसलिए मैंने आने नहीं दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी की पेशानी पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटी कैसी हो? सैयदा जो अब तक सब्र और रजा का मुजस्समा बनी हुई थी, आंखों में आंसू आ गए और सब्र छलक पड़ा आंसुओं की शक्ल में, और अर्ज करती है बाबा मदीने की औरतें बीमार पड़ती है तो उनके सराहने दवाइयां और फल रखे होते हैं। फातिमा कई दिन से बीमार है, न मेरे सराहने फल है न दवाइयां, बल्कि हद तो ये है कि आपकी बेटी फातिमा के घर में 3 दिन से चूल्हा भी नहीं जला है और 3 दिन से मेरे पेट में अनाज नहीं, मैं फाका कशी कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। दुनिया का कोई बाप होता तो पता नहीं क्या कहता, लेकिन नबियों के इमाम ने, मालिक जन्नत ने अपनी बेटी को कहा मेरी बेटी सब्र कर। क्या तू इस बात पे खुश नहीं कि कैसरो कसरा के ताजदारों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। आप गौर तो फरमाएं, ये सब्र
صبر کی تلقین میرے آقا اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا، باپ اپنی بیٹی کو گفٹ میں موبائل لا کر کے دے رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو برتھ ڈے کے موقع پر موبائل تحفے میں دے رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ موبائل کی ضرورت عورتوں کو کب سے پڑ گئی؟ نادانوں، میرے رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ اس دور میں کہا جس دور میں لوگوں سے رابطے کے لیے لکھنے کا ہی ایک ذریعہ تھا، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ بیٹی اگر لکھنا جانے گی تو لکھ کر کے کسی سے ناجائز تعلقات نہ قائم کر لے۔ اس لیے اس خوف کی وجہ سے اس دور میں لکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، لکھنا سیکھنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آج تو اللہ اکبر سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، اور یہ جو مختلف کمپنیاں جو ہے وہ فیسلٹی دیتی ہے، کچھ اچھے لوگ ہیں اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اکثر نوجوان تو رات میں 2-2 3-3 بجے تک کے، اللہ اکبر طریقہ لوگوں کے افیئر کا یہ ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے دوست لوگ کہیں بھی موبائل لگا دیں گے، کوئی بھی نمبر، اندھیرے میں تیر مارنا جس کو کہتے ہیں، لگا دیا نمبر، کسی مرد نے اٹھایا تو سوری کہہ کر رکھ دیا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کال آیا تھا، اور اگر کسی عورت نے یا کسی لڑکی نے اٹھایا پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جو نتائج ہیں وہ کتنے بھیانک ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں نا، ان کو کہنا چاہتا ہوں، میرے رسول نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والا خدا کبھی مرے گا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تم جو کرو گے تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا اپنی بہنوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے سے دوسروں کی عمارت نہیں ٹوٹتی بلکہ خود کی دیواریں ٹوٹتی ہیں۔ بے شک۔ ہاں، آج فلموں میں دیکھ کر تم عیاش بن رہے ہو، آوارہ بن رہے ہو۔ آج نوجوان لڑکوں کا ڈائلاگ بن گیا ہے، جس جوانی میں لڑکی نہیں اس جوانی کا مزہ کیا ہے۔ لیکن سن لو اور کان کھول کر سن لو، میں صوبہ کرناٹک کے اندر ایک شہر میں تقریر کر رہا تھا، اس شہر کا نام نہیں لوں گا لوگ، کیونکہ تقریر پوری دنیا میں پہنچتے تو لوگ برا نہ مانے۔ میں نے یہی کہا میری قوم کے جوانوں، اگر تو نے کسی کی بہن پر غلط نظر ڈالی تو تیری بہن بھی محفوظ نہ رہے گی، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تو جیسا کرے گا تیرے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تقریر کی، لمبی چوڑی تقریر تھی، ختم ہو گئی۔ تقریر کر کے بیٹھا، پسینے میں شرابور تھا، کنارے کھسک گیا اور کولر کے سامنے آ گیا تو ایک نوجوان خوبصورت سا اچھے گھرانے کا لگتا تھا میرے پاس آ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، کہا سید صاحب پہلی مرتبہ آپ کو سنا، لیکن آپ نے جو تقریر کی ہے نا وہ سچی تقریر ہے۔ میں نے کہا میں نے تو سچی ہی کی ہے، تم اس کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا درد دل سن لے اور میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتر گیا، اس لیے کہ میرا شکار تو وہی جوان ہے جو توبہ کر کے قریب آنا چاہتے ہیں، کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ درد دل لے کر فقیروں کی طرح گھومتا رہتا ہوں کہ کسی کو یہ سودا پسند آ جائے تو وہ اپنے قریب آ کر مصطفیٰ کریم کے قدموں سے قریب ہو جائے تو اس کی بھی نجات ہے، اپنی بھی نجات ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بتا کہ تو نے میری تقریر کی تصدیق کیوں کی، جبکہ میں تو سچی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی کی بہن کی آبرو لوٹو گے تو ہماری بہن کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے گی، دراصل میں ایک مرتبہ پکنک کے لیے اسی بڑے شہر کے اندر ہم لوگ نکلے، اور ہمارے یہاں پکنک کا مطلب یہ ہے لڑکیوں کے ساتھ مستی مذاق، ان کے ساتھ عیاشی، آوارگی، زنا اور زیادتی۔ ہم لوگ سارے دوست مل کر لاج میں پہنچے، اور جب لاج میں پہنچے تو ہم نے لاج کے مینیجر سے کہا کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے، جتنا پیسہ ملے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب مالدار تھے۔ اس نے کہا پہلے فوٹو دیکھ لو، وہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے، اس نے کہا پہلے فوٹو دیکھ لو۔
اس نے کاؤنٹر پہ فوٹو بکھیرنے شروع کیے کہ جس کو جو پسند آئے پھر میں فون کر کے بلا لوں گا۔ جب اس نے کاؤنٹر پہ فوٹو بکھیرے، ایک فوٹو میں نے دیکھا تو اس پہ میری نظر جم گئی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جو فوٹو اس نے کاؤنٹر پر بکھیرا تھا اس میں میری خود کی بہن کا فوٹو بھی تھا۔ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے سرکار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بے شک تم کسی ہیرو کے نقش قدم پہ چل کر قوم کی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے لگے ہو؟ تم عاشق رسول ہو؟ جلوس نکال کر عاشق رسول ہو، فاتحہ دے کر عاشق رسول ہو، نعرے لگا کر عاشق رسول ہو۔ او نادان، عاشق تو وہ تھے جسے محمد ابن قاسم کہا گیا۔ بے شک ایک بیٹی کی آبرو کے تحفظ کے لیے وہ یہاں آیا تھا، اور جب محمد بن قاسم جانے لگا تو اس ملک کی عورتوں نے اپنے دوپٹے اس کے قدموں میں رکھ کر کہے تھے محمد بن قاسم مت جا۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا یہ تمہارے مذہب کا دشمن ہے، یہ چلا جائے تو تمہارا فائدہ ہوگا اور یہ رہے گا تو تمہارے مذہب کا نقصان ہوگا۔ اس نے ان لوگوں نے کہا تھا ہم کچھ نہیں جانتے، جب سے یہ نوجوان آیا ہے اس نے ہماری آبرو کی جتنی حفاظت کی ہے ایسی حفاظت ہمارے بھائیوں نے بھی نہیں کی ہے۔ اللہ بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینے والوں، فلمیں دیکھ کر کے تم مسلم بچیوں کے دشمن بن گئے۔ کالج میں اس لیے قدم رکھتے ہو کہ کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے۔ لڑکیاں بوائے فرینڈ تلاش کر رہی ہے، لڑکے گرل فرینڈ تلاش کر رہے ہیں۔ اسلام میں شادی سے پہلے کسی بوائے اور گرل فرینڈ کا کوئی تعلق نہیں۔